کیا بات، یہ مسلک شاعری ہے کہ جب آپ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں تو اللہ کا جو سب سے بڑا کائنات کو انعام ہے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اس کا جب اشارہ آ رہا ہے تو حمد ہی میں آ رہا ہے نا۔ بے شک اور جب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو وہ عنایتیں بھی تو رب العالمین کی جانب سے ہیں، جب ان کا حوالہ بن رہا ہے تو حمد بھی آ رہی ہے۔ تو یہ جو ارتباط ہے یہ ارتباط مسلک شاعری ہے۔ ٹھیک، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ فرید صاحب، آپ کے والد گرامی تھے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں اور ناظرین کے لیے بڑی خوشگوار حیرت ہوگی اور بہت اچھا بھی لگے، خالد محمود خالد صاحب جن کو دنیا جانتی ہے، قمر انجم صاحب ان کے استاد ہیں اور ایک زمانہ تک وہ انہیں اصلاح کے لیے دکھاتے رہے، ایسی شخصیت اور بہت جیسے قادر الکلام کہا جاتا تھا ان کے دور میں، ایسے والد کے آپ بیٹے ہیں، کیسا لگتا ہے؟ الحمدللہ میں اس عظیم شخصیت کا صاحبزادہ ہوں جن کا مشن نعت کو فروغ دینا، لوگوں کو اس راغب کرنا۔ اس وقت جب انہوں نے یہ مشن لیا تو میرے خیال میں نعت کہیں کہیں پڑھی جاتی تھی۔ ٹھیک، آج ان کے کتنے شاگرد اللہ تعداد میں کن کن کا نام لوں، صاحب دیوان ہیں۔ اصل مشن ان کا وقار صدیقی اجمیری کا یہ تھا کہ نعت کو فروغ دیا جائے، صحیح، اس لیے کبھی انہوں نے نمود و نمائش کی طرف کبھی بھی کہیں نہیں آئے۔ ٹھیک، ان کا ایک مشن تھا کہ پاکستان دنیا میں نعت کا ایک ایسا سسٹم آ جائے کہ ہر گھر سے نعت کی آواز آئے، ہر جگہ نعت ہو۔ اور الحمدللہ آج آپ کسی بھی چینل کو اٹھا کے دیکھیں، کسی بھی جگہ جا کے دیکھیں، آپ بچہ بچہ نعت پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک، وہ نعت کا ذوق پیدا ہوا، نعت کا ذوق پیدا کیا انہوں نے۔ اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں خالد محمود، قمر انجم اور بے شمار شاگرد ہیں صاحب دیوان ہیں، انہوں نے بھی اپنے ایک انسٹیٹیوٹ کھولا، وہ بھی اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وقار صاحب اپنے جس مشن کو لے کے چلے تھے، آج اس محفل میں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کامیاب رہے اس مشن۔ جی ہاں، یقیناً، اور یہ انہی کا لگایا ہوا، ایسے ہی لوگوں کا لگایا ہوا پودا ہے کہ جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور یقیناً اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ایسے لوگوں کا تعارف آپ تک پہنچایا جائے، ان شخصیات کا تعارف، ان کا کلام آپ تک پہنچایا جائے۔ ناظرین، وقار صدیقی اجمیری صاحب کا ایک اور لکھا ہوا کلام ہم سماعت کرتے ہیں۔ یوسف میمن صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ گستاخی جسارت گفتار دیکھنا، کیا بات، کیا بات، گستاخی جسارت گفتار دیکھنا، گستاخی جسارت گفتار دیکھنا، کہتا ہے نعت مجھ سا گنہگار دیکھنا۔ کیا بات، واہ واہ، کہتا ہے نعت مجھ سا گنہگار دیکھنا، بڑھنے دو سوز عشق محمد کو رات دن، بڑھنے دو سوز عشق محمد کو رات دن، چاہو اگر تم آگ کو گلزار دیکھنا۔ کیا بات، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، چاہو اگر تم آگ کو گلزار، کیا بات، سبحان اللہ، ہٹتی نہیں ہے روضہ سرکار سے نظر، ہٹتی نہیں ہے روضہ سرکار سے نظر، تا عمر دیکھنا ہو تو ایک بار دیکھنا۔ کیا بات، کیا بات، کیا کہیے، واہ واہ واہ، تا عمر پھر پڑھیے گا اس کو، کیا بات، واہ واہ، دیکھنا، ہٹتی نہیں ہے روضہ سرکار سے نظر، واہ واہ واہ، تا عمر دیکھنا ہو تو ایک بار، کیا بات، کیا تا عمر دیکھنا
دیکھنا ہو تو ایک بار دیکھنا، ایک بار دیکھنا، تاریخ عظمتوں کی مدینہ ہے آج تک، تاریخ عظمتوں کی مدینہ ہے آج تک، آئینہ بندیے درو دیوار دیکھنا، کیا بات، آئینہ بندی دیکھ، کیا بات، واہ، درو دیوار دیکھنا، کہتا ہے نعت مجھ سا گنہگار دیکھنا، دیکھنا، کشتی کی بات اور تھی دل ڈوبنے لگا، سرکار دیکھنا میرے، کشتی کی بات اور تھی دل ڈوبنے لگا، سرکار دیکھنا میرے سرکار دیکھنا، کیا بات، واہ 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 واہ، سرکار دیکھنا میرے سرکار دیکھنا، کشتی کی بات اور تھی دل ڈوبنے لگا، سرکار دیکھنا میرے سرکار دیکھنا، کیا بات، سرکار دیکھنا میرے سرکار دیکھنا، اکثیر ہے یہ دیدہ و دل کے لیے وقار، اکثیر ہے یہ دیدہ و دل کے لیے وقار، اوروں کو نیک خود کو گنہگار دیکھنا، دیکھیں جو ان کے ساری دیکھیں کیسے کمال، واہ واہ، نیک خود کو گنہگار دیکھنا، گستاخی جسارت گفتار دیکھنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اجمیر شریف میں پروفیسر ولادت ہوئی جی، تو سوز و گداز اس دھرتی سے، پھر ایک تبلیغ کا ایک مشن لے کر نکلنا، ایک نعت کو ایک مشن اور تحریک کی شکل دینا کہ نعت ہی کہوں گا اور اس کی طرف لوگوں کو بھی راغب کرنا، شاید یہ بھی اس دھرتی کا فیض تھا، خواجہ اجمیر کا فیض تھا، وہ مشن بھی ہے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر سے سلسلہ نسب بھی ملتا ہے، تو یہ سب چیزیں کاؤنٹ کر رہی ہیں، وہ مل رہی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مکانی اور مقامی بات جو آپ نے کی، ایک تو یہ اس کی تاثیر یقیناً فیض ہے، اجمیر شریف سے جب نسبت ہے تو فیض ہے، جی ہاں، تصرف ہے، بالکل، ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ نسب کا تعلق، جی ہاں، اور تیسری بات یہ کہ گھر کے اندر جو فضا تھی، جو ماحول تھا آپ کے والد گرامی کا، جی ہاں، وہ بھی کام کر رہا تھا، اور اس طرح وہ جو ایک فارسی کا مصرع ہے نا کہ ہر کہہ کے در کان نمک رفت نمک شد، جو بھی نمک کے کان میں جاتا ہے، کوئی بھی چیز جائے وہ نمک ہو جاتا ہے، صحیح صحیح، تو اگر خانوادہ، اگر گھرانہ اس تاثیر کا ہو تو پھر تو وہ چیز وہ آ گئی نا، اس کے اندر ہی آ گئی، اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح ابھی اشارتاً بات ہوئی تھی، وقار صدیقی صاحب کا ایک بڑا کارنامہ، بڑا کام، نہ صرف یہ کہ فروغ نعت اور تحقیق نعت کے حوالے سے، بلکہ نعت کہنے کے سلیقے کو استوار کرنے کے حوالے سے بھی، ایک اسلوب دینے، اسلوب، وہ تو میں نے چونکہ دبستان عرض کیا تھا نا، دبستان تو آدمی بنتا اس وقت ہے کہ جب وہ صاحب اسلوب ہو جائے، اور پھر جس طرح ایک آدھ نام یہاں لیا گیا، بڑا نام، بڑے نام، ان کے کیا کمالات اور نعت کہنے میں ان کے کیا نام اور مقام ہے، لیکن یہ تو نام انہوں نے لیے ہیں جو براہ راست ان کے تلامذہ میں ہیں، لیکن جو ان سے ویسے فیض لے رہے ہیں، ان کا میں نے کہا نا کہ حلقہ بڑا ہے، اسی لیے ان کو دبستان کہا، تو اس میں ایک چیز بڑی منفرد سی وقار صاحب کے تعلق سے یہ تھی کہ جس وقت وہ بیٹھتے تھے نا محفل میں،
تو اس وقت نعت سننے والوں کی تو تربیت ہوتی ہی تھی، نعت پڑھنے والوں کی عجیب تربیت ہوتی تھی، خوفزدہ رہتے تھے۔ جہاں تلفظ کی غلطی ہوئی، جہاں رعایت کی غلطی ہوئی، جہاں روایت کی غلطی ہوئی اور جہاں ترکیب کی غلطی ہوئی، فوری طور پر اصلاح کرتے تھے۔ تو یہ جو ایک اصلاح کا انداز تھا، یہ اجتماعی درس دینے کا انداز تھا، وہ کلاس میں بدل جاتے تھے۔ ٹھیک۔ اور یہی ایک اور حوالہ ہے کہ جو بھی ان کے شاگرد تھے ان کے لیے جملے جو آئے ہیں ان کے تعلق سے باہر آئے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ تم عروض سیکھ رہے ہو، شاعری سیکھ رہے ہو، پہلے عشق پیدا کرو، کوئی آنکھ نم ہو تو پھر نعت ہونی چاہیے، یہ کہتے تھے۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے لیے پہلا مرحلہ، پہلی سیڑھی، پہلی دہلیز اس دبستان میں، اس درسگاہ میں آنے کی یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچان کے اس کیفیت میں ڈھالو جسے اسلام کے تقاضے کہتے ہیں، اس کے بعد آؤ۔ تو ذات کی تطہیر بھی ہو رہی ہے، ایک تو فن کی تطہیر ہو رہی ہے اور ترکیب ہو رہی ہے اور تدریس ہو رہی ہے اور تعلیم ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف ذات کی تطہیر اور تعمیر ہو رہی ہے، شخصیت سازی اسے کہتے ہیں۔ یہ وقار صاحب کا بڑا کمال ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو براہ راست یعنی بلا واسطہ اور بہت سارے لوگوں کو بالواسطہ بھی متمتع کیا اور ان کی شخصیت سازی میں بڑا رول ادا کیا۔ صحیح۔ گھر پر آیا کرتے تھے کافی سارے لوگ اور شعراء اور تربیت لینے والے، اور یہ بھی تقریب میں جس طرح ذکر کیا جایا کرتے تھے، تو گھر پر بھی آنا تھا لوگوں کا؟ بالکل، رات میرے خیال میں 4 بج جاتے تھے لوگوں کے، صبح ہو جاتی تھی۔ اچھا۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ اگر وہ 2 دن کی بھی جگہ کسی نے آ کے بیل بجا دیے تو ان کے شکن چہرے پہ نہیں آیا کہ نہ بٹھاؤ ان کو۔ تو کیا شیڈول دن میں؟ تو وہ جس طرح ذکر ہوا وہ KESC میں جاب بھی کرتے تھے کافی عرصہ، کرتے تھے، مضامین بھی لکھتے تھے، تصوف پہ بہت کچھ تصوف پہ انہوں نے لکھا اور بہت خوب کچھ لکھا ہے۔ ٹھیک۔ اصل میں ہر آدمی اپنے وقت نکال کے وقار صاحب کے پاس، وقار صاحب کیونکہ ایک مشن لے کے چل رہے تھے، ٹھیک، تو انہوں نے تو جو بھی آیا اس کو فیض دیا، رات کو آ گیا تو رات کو دے دیا، دن میں آئے تو دن میں دے دیا، مطلب انہوں نے اپنی زندگی صرف اس کام کے لیے وقف کر دی تھی۔ ناظرین، ایک کلام کا انتخاب میں نے بھی کیا ہے وقار صاحب کا، بہت ہی خوبصورت۔ لکھتا ہے خدا خود ہی قلم کچھ نہیں لکھتے، لکھتا ہے خدا خود ہی قلم کچھ نہیں لکھتے، سرکار کی توصیف میں ہم کچھ نہیں لکھتے۔ اور شعر دیکھیے، دیکھو تو صحیح نقش کفے پائے محمد، دیکھو تو صحیح نقش کفے پائے محمد، یہ بات غلط ہے کہ قدم کچھ نہیں لکھتے، یہ بات غلط ہے کہ قدم کچھ نہیں لکھتے۔ اور لکھ لیتے ہیں دل پر جو تیرا اسم گرامی، لکھ لیتے ہیں دل پر جو تیرا اسم گرامی، پھر وہ سرے محراب حرم کچھ نہیں لکھتے۔ اور جو آئینہ بن جاتا ہے تسلیم و رضا کا، جو آئینہ بن جاتا ہے تسلیم و رضا کا، اس چہرہ شاداب پہ غم کچھ نہیں لکھتے، اس چہرہ شاداب پہ غم کچھ نہیں لکھتے۔ اور محتاط ہیں ہم تذکرہ عشق نبی میں، محتاط ہیں ہم تذکرہ عشق نبی میں، بے مشورہ دیدہ نم کچھ نہیں لکھتے۔ ہے پاس جنہیں آبروئے لوح قلم کا، ہے پاس جنہیں آبروئے لوح قلم کا، وہ حمد سے یا نعت سے کم کچھ نہیں لکھتے، وہ حمد سے کیا کہی؟ یہ دیکھیے، یہ آپ نے جو ایک نعت وہ حمد سے یا نعت سے کم کچھ اسی تحریک کا ذکر پھر۔ بالکل بالکل، یہ جو آپ نے نعت ارشاد فرمائی ہے وقار صدیقی صاحب کی، اس کو میں نعت کا نصاب سمجھتا ہوں۔ کیا بات، نعت کہنے کا نصاب ہے یہ۔ آپ ذرا دیکھیے، اس میں ایک جو قافیہ ہے وہ کمال کی طرف لے جا رہا ہے۔ جی ہاں۔ پہلی بات تو کہ یہاں لفظ کم جو ہے نا، جی ہاں، وہ اضافے کے معنوں میں آ رہا ہے۔ جی ہاں، اس سے کم کچھ نہیں لکھتے، مطلب یہ معیار ہے، یہ معیار ہے۔ جی ہاں۔ اب یہاں لفظ کا بدل دینا یہ کمال شاعر ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا نا، قدم پاس سے علم و ادب کا معیار ہے نعت، حمد اور نعت ہے نا، تو اس لیے کم کہاں اضافی، کیا بات، یعنی عروج پر معراج پر پہنچ گئے، کیا بات، اور اس کم کے حوالے سے معراج پر پہنچے، کیا بات۔ تو ایک تو یہ کمال۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ قدم کچھ نہیں، اب اس میں کیا چیز ہے کہ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ قدم کچھ نہیں، یہاں تو حضور کے قدم ہی کو کائنات کی تحریر سمجھیے۔ بے شک، بے شک، وجہ وجود کائنات جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ انہی کے قدم
दम कदम से है, हाँ। तो दम कदम से जब चीज हो तो फिर पूरी कायनात की जो तहरीर आपको नजर आ रही है, तहरीर अबदी और अजली, जी हाँ, वो और नक्शे तहरीर का। वाह, वो वाह, नक्श है, सुभान अल्लाह, क्या बात। वाह, वो नक्श की तहरीर है।